اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 22 آڈیو ہے اس کتاب کا 3 منٹ قیامت کے۔ یہ جناب فرماتے ہیں کہ جب مجھے کہا گیا واپس چلے جاؤ تو پلک جھپکتے ہی میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھا اور ڈاکٹرز مجھے شوق دے رہے تھے، اور آخرکار انہوں نے اپنی محنت پوری کی اور مجھے زندہ کر دیا۔ روح میرے بدن میں واپس آ چکی تھی اور ایک عجیب حالت تھی میری۔ ایک طرف سے میں خوشحال تھا کہ مجھے ایک اور موقع ملا ہے تاکہ میں اپنی زندگی کو سدھار سکوں اور میرے اعمال کو نیک بنا سکوں، اور دوسری طرف سے ناراحتی اور غمگین تھا کہ میں اس وادی نور کو چھوڑ کر دوبارہ اس دنیا میں آ گیا ہوں جو کہ ایک فانی دنیا ہے۔ جب ڈاکٹروں نے مجھے زندہ کر دیا تو پھر یہ اپنے واپس آپریشن کے کام میں لگ گئے، اور ایک طویل مدت کے بعد انہوں نے وہ جو ٹیومر تھا میرے آنکھ کے پیچھے اسے نکال دیا، یعنی آپریشن سکسیسفل ہوا تھا۔ آپریشن کے بعد مجھے وارڈ میں لے جایا گیا جہاں پر جسے آبزرویشن وارڈ کہتے ہیں، تاکہ مجھے ڈاکٹرز کی نگرانی میں رکھ سکیں، اور اس کے بعد جب وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں خطرے کے باہر ہوں تو پھر مجھے جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ بس پھر کچھ ہی دیر بعد وہ بے ہوشی کا عالم کم ہونا شروع ہو گیا، اور پھر درد و رنج واپس میری زندگی میں لوٹ آیا۔ میری حالت بہتر ہو چکی تھی، میں اپنی سیدھی آنکھ جس کے پیچھے یہ ٹیومر تھا جب نکال دیا گیا تو اب وہ میں آنکھ کھول پا رہا تھا اور دیکھ پا رہا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا حتیٰ ایک لحظے کے لیے بھی اس زیبا دنیا کو چھوڑ کر یہاں پر واپس آ جاؤں۔ جو مدت میں یہاں پر بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور ڈاکٹرز نے مجھے وارڈ میں رکھا تھا، وہ چند گھنٹوں میں وہ ساری باتیں جو وہاں گزری تھی انہیں بار بار اپنے ذہن میں دہرا رہا تھا تاکہ یہ باتیں مجھے یاد رہیں اور میں انہیں حفظ کر سکوں۔ کتنا سخت مراحل تھا، کتنے سخت شرائط تھے وہاں پر، ان سب کو میں طے کر واپس یہاں پہنچ گیا تھا۔ میں برزخ کی جنت کو دیکھ چکا تھا، میں برزخ کی بہشت کو دیکھ چکا تھا، وہاں پر میں راہ چل چکا تھا، وہاں کی گھاس پر میں نے قدم رکھے تھے، وہاں پر میں نے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا تھا، وہاں پر میں نے ائمہ علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ آپ کی عظمت دنیا اور آخرت میں کتنی بلند اور عظیم ہے۔ اس دنیا کا تحمل کرنا میرے لیے واقعاً سخت ہو گیا تھا۔ وہاں کی نورانیت اور وہاں کا نورانی عالم دیکھنے کے بعد اس دنیا کے عالم کو دیکھنا بہت سخت تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں پر 2 خانم نرس آئے اور وہ چاہتے تھے کہ میرے بیڈ کو لفٹ کے ذریعے دوسرے فلور پر لے جائے، لیکن جیسے ہی وہ میرے نزدیک آنے لگے تو ان میں سے ایک نرس کا چہرہ مجھے بالکل بھیڑیے کی طرح نظر آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ ایک کوئی خونخوار بھیڑیا میری طرف چلا آ رہا ہے۔ پھر مجھے جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا، اور میرے دوست اور میرے بھائی اور میرے فیملی والے لوگ آ گئے تھے تاکہ وہ میری دیکھ بھال کر سکیں۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں آپ کی ملاقات کے لیے آئیں، کچھ رشتہ دار چاہتے ہیں آپ کی ملاقات کے لیے آئیں۔ وہ لوگ وہاں سے اپنے گھر سے چل پڑے تھے۔ اس بات کی طرف میں متوجہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے گھر سے نکل چکے ہیں، لیکن یہی خیال کہ ان کے چہرے جب دیکھوں گا تو شاید میں ان کا باطن دیکھ پاؤں گا، اس سے میں وحشت زدہ ہو گیا تھا، اور میرا بدن وحشت سے لرزنے لگا، میں کانپنے لگا۔ فوراً میں نے میرے بھائی سے کہا کہ انہیں فون کرو اور ان سے کہو کہ فلانی واپس چلے جائے، ہاسپٹل نہ آئے مجھے دیکھنے کے لیے۔ کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ لوگوں کا باطن مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے لوگوں کا باطن، ان کے اعمال کا باطن اور ان کے رفتار کے باطن مجھے نظر آ رہے تھے۔ حتیٰ جب میرے لیے غذا لائی گئی، مجھے کھانا دیا گیا تو میں آنکھیں بند کر کے کھانا کھاتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں اس کھانے کا باطن مجھے نظر آ جائے تو پھر میں یہ کھانا نہیں کھا پاؤں گا، لیکن بھوک کی چپیٹ میں مجبور ہو کر مجھے کھانا کھانا ہی پڑ رہا تھا۔ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے کچھ دوست میرے پاس آ جاتے تھے یہ سوچ کر کہ میں ہاسپٹل میں اکیلا ہوں اور تنہائی کا احساس کر رہا ہوں، اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ میں اپنا منہ پھیر کر دیوار کی طرف دیکھتا رہتا، اور ان کے ہونے کے باوجود میں اور زیادہ تنہائی کا احساس کرتا۔ بعد الظہر جب ملاقات کا وقت ہوتا تو اکثر وقت میں میرا منہ پھیر کر دیوار کی طرف رکھتا اور لوگوں کی طرف نہ دیکھتا۔ ایک دفعہ میری صورت کا رنگ اڑ گیا،
یعنی میں پیلا پڑنے لگا، کیونکہ مجھے در و دیوار سے خدا کی تسبیح کی آوازیں آنے لگیں۔ جو میرے ساتھ تھے، جو ہاسپٹل میں میرے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، وہ ڈاکٹر سے مل کر اصرار کرنے لگے کہ میں اپنی آنکھیں کھولوں تاکہ پتہ چلے کہ جو آپریشن ہوا ہے وہ کتنا کامیاب ہوا ہے۔ اگر میں میری آنکھیں بند رکھوں گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے یا نہیں بھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں اپنے اطراف جو لوگ ہیں ان کی صورتیں دیکھنے سے ڈر رہا تھا، اور اسی لیے میں اپنی آنکھیں کھول نہیں رہا تھا۔ اس دن میں نے خدا کی بارگاہ میں بہت دعا کی، بہت التماس کیا، اور بہت خدا کے بارگاہ میں یہ دعا کر کر چاہتا تھا کہ یہ حالت مجھ سے لے لے، یہ حالت جو مجھ پر طاری ہے، جس کی وجہ سے میں لوگوں کا باطن اور ہر چیز کا باطن دیکھ پا رہا تھا، یہ مجھ سے لے لے۔ میں ایسا کنٹینیو نہیں کر سکتا تھا، میں یہ حالت میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس حالت کی وجہ سے حتیٰ میں اپنے بہت سارے نزدیکی خانوادے اور نزدیکی فیملی والوں سے بات نہیں کر پا رہا تھا، ان کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ بہت دعا کرنے کے بعد خدا کا شکر یہ حالت مجھ سے لے لی گئی، اور پھر میری زندگی واپس عادی اور نارمل ہونے لگی۔ لیکن دل چاہتا تھا کہ اکیلے رہوں، دل چاہتا تھا کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، اور وہاں اس برزخی عالم میں جو جو گزرا تھا بار بار میں اپنے ذہن میں دوہرا رہا تھا، اور وہ میرے حساب کتاب کے باتیں میں یاد کر کے انہیں بار بار اپنے ذہن میں حفظ کر رہا تھا۔ مجھے تنہائی اچھی لگنے لگی، وہ ساری باتیں یاد آنے لگی۔ کتنے زیبا لحظات تھے وہ۔ وہاں پر اصلاً زمان مطرح نہیں تھا، زمان کی بات ہی نہیں تھی۔ وہاں پر کبھی کوئی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، حتیٰ بات کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اگر کچھ بتانا چاہتے یا کسی کو کچھ کہنا چاہتے تو بس ایک نگاہ کرتے ہی وہ ساری باتیں اس تک پہنچ جاتی، اور اس کے دل میں وہ بات پہنچ جاتی۔ کیونکہ وہاں زمان نہیں تھا تو اول سے آخر تک سب کچھ دیکھ سکتے تھے، بلکہ میں نے کچھ ایسے اتفاقات بھی وہاں دیکھے جو ابھی تک اس دنیا میں ہوئے نہیں تھے۔ جب میرے وہاں پر آخری لحظات تھے، یعنی یہاں واپس آنے سے پہلے، میں نے کچھ اپنے دوستوں کو اور ہمکاروں کو دیکھا تھا کہ جو شہید کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعاً یہ لوگ شہید ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ تو میں میرے ایک رشتہ دار کی مدد سے وہیں ہاسپٹل سے دفتر میں فون کیا، اور وہاں میں نے ان کی پیگیری کی اور پوچھ تاچھ کی کہ فلانی اور فلانی اور فلانی، کچھ نام لے کر میں نے پوچھا کہ ان کی کیا حال ہے، یہ سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ تو جواب آیا کہ ہاں، یہ سب صحیح و سالم ہے اور سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں تعجب کرنے لگا، کیونکہ پھر جو کچھ میں نے وہاں دیکھا، کیا وہ صرف میرا وہم تھا یا پھر وہ حقیقت تھی؟ اگر وہاں پر وہ شہید کے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو پھر ابھی تک اس دنیا میں یہ باقی کیسے ہیں؟ اس دنیا میں وہ زندہ کیسے؟ جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ شہادت کے کپڑے پہنے ہوئے برزخ کی بہشت میں داخل ہو رہے تھے۔ کچھ دن بعد جب میری حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی وہ باتیں چل رہی تھی کہ کیسے اور کیوں یہ ہوا کہ میں اپنے کچھ دوستوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ وہاں شہید ہوئے ہیں جبکہ وہ ابھی زندہ ہیں اور دفتر میں کام کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے ان کی شہادت کی خبر دیکھی؟ کچھ دن بعد تھوڑا ماحول بدلے، اس لیے میں اپنی خانم کے ساتھ کچھ خریداری کرنے کے لیے باہر چلا گیا۔ بس بازار کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ میرے ایک دوست کا بیٹا وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے سلام کر کر چلا گیا۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اپنے ہمسر سے کہا، مگر یہ فلانی شخص نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیوں اس طرح پوچھ رہے ہو؟ میں جانتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ ڈرگ ایڈکٹ تھا اور ہمیشہ غلط کاموں میں ملوث تھا۔ جب دیکھو جب یہ کوئی نہ کوئی غلط کام کرتا تاکہ اس کے پاس پیسے جمع ہو جائے، تاکہ یہ اپنے ڈرگز خرید کر اپنی عادت کو کنٹینیو کر سکے۔ تو میں نے اپنی خانم سے پوچھا، مگر یہ ابھی تک زندہ ہے، یہ مرا نہیں؟ میں نے خود اسے وہاں برزخ کے عالم میں دیکھا ہے، اس کی حالت بہت خراب تھی، یہ بہت ہی مشکلات میں مبتلا تھا، یہ کئی لوگوں سے التماس کر رہا تھا، بلکہ خدا کے ملائک سے بار بار التماس کر رہا تھا اور معافی طلب کر رہا تھا، بلکہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی موت کیسے ہوگی۔ تو میری خانم نے مسکراتے ہوئے کہا، مطمئن ہے؟ اسی کو دیکھا تم نے؟ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ کسی اور کو دیکھا ہوگا شاید۔ اچھا، یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ اس کی موت کی علت جانتے ہو، ریزن جانتے ہو، تو بتاؤ پھر اس کی موت کیسے ہوگی؟ تو میں نے بتایا کہ ہمیشہ کی طرح یہ اپنی عادت، ڈرگز کی عادت پوری کرنے کے لیے
چوری کرے گا اور اس بار وہ لائٹ کے پول پر چڑھے گا اور چاہے گا کہ کچھ تاروں کو کاٹے اور انہیں بیچے، لیکن وہ لائٹ کے تار بہت زیادہ پاورفل وولٹیج والے ہوں گے اور اسی وجہ سے اسے وہاں شاک لگے گا اور شاک لگ کر وہ وہاں مر جائے گا۔ تو میری خانم نے کہا ابھی تو وہ صحیح و سالم ہے اور خوشحال بھی ہے، دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ جب اس رات ہم واپس آ گئے تو میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ پھر وہ سب جو میں نے دیکھا کیا وہ وہم تھا یا حقیقت تھی؟ کیسے ممکن ہے کہ یہ وہاں مرا ہوا تھا، یعنی اس کی حالت وہاں مرے ہوئے اور بری حالت تھی، اور یہاں اس دنیا میں یہ ابھی بھی زندہ ہے۔ 2-3 دن بعد اس کے موت کی خبر آئی اور میں اس کے تشییع جنازے میں بھی شرکت کیا اور اس کے گھر میں قرآن خوانی تھی، وہاں بھی گیا، لیکن میں بالکل ہکا بکا اور حیران رہ گیا تھا کہ کیا ہوا؟ میں نے تو دیکھا تھا وہ مر گیا تھا، پھر وہ یہاں زندہ تھا، اور اس کے بعد میں نے جب پوچھا کہ اس کی موت کیسے ہوئی تو ان لوگوں نے بتایا کہ بس ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ مر گیا۔ اب میں بہت زیادہ تعجب کرنے لگا کہ پہلے تو میں نے اسے وہاں مرا ہوا دیکھا اور میں جانتا تھا کہ اسے یہ شوق لگ کر مرے گا، لیکن یہ اب زندہ بھی تھا اور جب اس کی موت ہوئی بھی تو ایک ایکسیڈنٹ سے ہوئی۔ یہ پھر کیا ہوا؟ وہاں پر تو یہ بہت ہی مشکل میں گرفتار تھا، اس کی گردن پہ کئی لوگوں کا حق الناس باقی تھا، کئی لوگوں کے پیسوں اور حساب کتاب میں یہ بری طرح سے پھنسا ہوا تھا۔ کچھ دن بعد میرا ایک رشتہ دار جو اصفہان کے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا وہ میرے گھر آیا اور ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بات کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ بیچارہ ایک جوان چاہتا تھا کہ لائٹ کے وائر چرائے، لیکن وہاں پر بہت زیادہ ہائی وولٹیج کے وائرز تھے، جیسے ہی اس نے کاٹنے کی کوشش کی وہیں اسے شاک لگا اور وہیں پر وہ سوکھ کر مر گیا۔ پتہ چلا کہ شاید اسے ڈرگز کی بھی عادت تھی۔ جیسے ہی وہ یہ سب بتا رہے تھے میں ان کی صورت کی طرف دیکھ رہا تھا اور میں نے کہا کہیں تم وہ فلانی شخص کی تو بات نہیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا مطمئن ہو اسی کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تو بتایا گیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں میں خود گیا تھا اس کی باڈی کی شناسائی کرنے کے لیے جب اسے شوک لگ کر وہ مر گیا تھا، تو یہ وہی ہے۔ اب مجھے اور اطمینان ہونے لگا کہ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا تھا وہ سچ تھا۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے آڈیو میں بیان کیا جائے گا، تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔